اچھا، تو آج بات کرتے ہیں مخلوط تعلیم یا بلینڈڈ لرننگ کی۔ یہ لفظ ہم سب نے سنا ہے، خاص طور پر پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ۔ لیکن اصل میں یہ ہے کیا، اور یہ خیال آیا کہاں سے؟ تو اس کا جواب نہ شاید آپ کو حیران کر دے، اور یہیں سے ہمارے آج کے پورے موضوع کی بنیاد پڑتی ہے۔ جی بالکل، یہ جو جدید تعلیمی طریقہ ہے نا، اس کی جڑیں انٹرنیٹ کے آنے سے بہت بہت پرانی ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ مخلوط تعلیم آخر ہے کیا؟ آئیے اس کی ایک صاف اور واضح تعریف دیکھتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو کسی بھی تعلیمی تجربے کو واقعی مخلوط یا بلینڈڈ بناتی ہے؟ اب دیکھیں، یہ جو تعریف ہے نا، یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ کرسٹنسن انسٹیٹیوٹ کے محققین نے دی ہے، اور اسے ایک طرح سے گولڈ سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ہر وہ کلاس روم جہاں ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہو، ضروری نہیں کہ وہ مخلوط تعلیم ہی ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف کلاس میں لیپ ٹاپ استعمال کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ 3 خاص چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا ہے آن لائن تعلیم، جس میں طالب علم کا اپنا کنٹرول ہو، یعنی وہ اپنی رفتار سے اپنے وقت پر سیکھ سکیں۔ دوسرا، ایک حقیقی جگہ جیسے کہ اسکول، جہاں استاد بھی موجود ہوں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، ان دونوں یعنی آن لائن اور آف لائن تجربات کا آپس میں جڑا ہونا۔ ایسا نہیں کہ ایک الگ چل رہا ہے اور دوسرا الگ، یہ دونوں مل کر ایک ہی تعلیمی سفر کو مکمل کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات جو اکثر کنفیوز کرتی ہے وہ ہے بلینڈڈ لرننگ اور ہائبرڈ لرننگ کا فرق۔ لوگ اکثر ان دونوں کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان میں واضح فرق ہے۔ بلینڈڈ لرننگ میں، جیسا ہم نے دیکھا، آن لائن اور آمنے سامنے کی پڑھائی ایک دوسرے میں گندھی ہوتی ہے، ایک ہی سفر کا حصہ ہوتی ہے، جبکہ ہائبرڈ ماڈل میں یہ 2 الگ الگ راستے ہوتے ہیں۔ طالب علم یا تو آن لائن کلاس کا انتخاب کرتا ہے یا پھر فزیکل کلاس کا۔ مواد ایک ہی ہوتا ہے، لیکن راستے الگ ہوتے ہیں۔ چلیں اب ذرا تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تصور یہاں تک پہنچا کیسے۔ یہ جان کر شاید آپ کو حیرت ہو کہ مخلوط تعلیم کی جڑیں ڈیجیٹل دور سے بھی بہت پرانی ہیں۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، کتنی دلچسپ کہانی بیان کرتی ہے۔ بات شروع ہوتی ہے 1840 کی دہائی سے، جب سر آئزک پٹمن نے پوسٹ کارڈز کے ذریعے شارٹ ہینڈ سکھانا شروع کیا۔ یہ فاصلاتی تعلیم کی بالکل ابتدائی شکل تھی، اور اس میں بھی طالب علم کو اپنی رفتار پر کنٹرول مل رہا تھا۔ پھر کہانی آگے بڑھتی ہے 1960 کی دہائی میں، جب بڑے بڑے مین فریم کمپیوٹرز آئے اور کمپیوٹر پر مبنی ٹریننگ کا آغاز ہوا۔ اور پھر 90 کی دہائی میں ویب کے آنے سے تو جیسے انقلاب ہی آ گیا، جس نے آن لائن تعلیم کو ہر کسی کی پہنچ میں لا دیا۔ ہر قدم نے سیکھنے کے عمل کو اور زیادہ لچکدار اور آسان بنایا ہے۔ تو یہ جو پوری تاریخ ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مخلوط تعلیم کوئی اچانک سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لمبا ارتقائی سفر ہے، جس میں روایتی پڑھائی اور ٹیکنالوجی کی بہترین چیزوں کو بہت سوچ سمجھ کر ایک ساتھ لایا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک ماہر تعلیم C.R. ٹکر نے 2012 میں کہا تھا کہ مخلوط تعلیم روایتی کلاس رومز کو ٹیکنالوجی سے بھری 21ویں صدی میں لے آتی ہے۔ یعنی اس کا مقصد استاد کی جگہ لینا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ٹیکنالوجی کو ایک آلے کے طور پر استعمال کر کے کلاس روم کو آج کے دور کے لیے بہتر بنانا ہے، تاکہ سیکھنے کا عمل ہر ایک کے لیے زیادہ مؤثر اور ذاتی بن سکے۔ تو یہ تو صاف ہے کہ مخلوط تعلیم نے تعلیم کی شکل ہی بدل دی ہے، لیکن اب یہ ہمیں مستقبل کے ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ مصنوعی ذہانت یعنی AI اور ورچوئل ریالٹی جیسی نئی ٹیکنالوجیز سیکھنے کے اس سفر کو اب کس نئی سمت میں لے کر جائیں گی؟